السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرن، ایپیسوڈ نمبر 43 اینڈ 44۔ میجر حسین ملک نے ان سب کو دیکھا تھا اور پھر کازانشا اور کیپٹن ایان ملک سے کہا، اب ہماری باری ہے، ہم نے جانا ہے۔ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا، ہمارے جانے کے بعد تم لوگوں نے آنا ہے۔ میجر حسین ملک نے اپنے پیچھے رہ جانے والے 2 آفیسرز سے کہا تھا۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کازانشا، کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک کلب کی طرف گئے تھے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو آج بھی وہی لڑکا کھڑا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کازانشا، کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک نے بھی اس کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی تھی۔ کل تم لوگ نہیں آئے، وہ لڑکا ان تینوں کو دیکھ کر بولا۔ بس ویسے ہی، کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کازانشا نے کہا تھا۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے تو پھر وہ روز روز چکر لگاتا ہے۔ اس لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب باتیں بند کرو اور چلو، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ لیکن یہ تو یاد ہے نا تم لوگوں کو کہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی جائیں گی؟ اس لڑکے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں جی، جانتے ہیں۔ کازانشا نے ہاتھ میں موجود چاقو باہر نکالا تھا، لیکن اس لڑکے کی نظر اس چاقو پر نہیں پڑی تھی۔ وہ کاؤنٹر سے نکل کر ان کی طرف آیا تھا۔ اس نے پٹیاں نکال کر ان کی آنکھوں پر باندھنا چاہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کیپٹن ایان ملک کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ کازانشا، جو کہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھا۔ میجر حسین ملک نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے اشارہ ملنے پر اس نے اپنی تیز دھار چاقو نکالی تھی۔ بہت باریکی سے اس نے چاقو اس کے گردن پر گھمائی تھی۔ خون فوارے کی طرح باہر آیا تھا اور لڑکا گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گر گیا تھا۔ اب جلدی سے دروازہ ڈھونڈو، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اپنی پٹی کھولی تھی۔ وہ تینوں کاؤنٹر والی سائیڈ آئے تھے۔ وہ تینوں دیوار کو بہت باریکی سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا دروازہ کہاں ہو سکتا ہے۔ یہاں موجود ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھو، میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ان دونوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، مگر اس دیوار پر بہت ساری پینٹنگز تھیں۔ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھا۔ ان سب پینٹنگز کو نیچے اتارو۔ میجر حسین ملک کے کہنے پر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ دونوں مل کر پینٹنگز کو نیچے اتارنے لگے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ انہیں 20 منٹ ہو گئے تھے یہ سب کرتے ہوئے۔ اچانک کازانشا کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی جس کے سائڈ پر 2 بٹن لگے ہوئے تھے۔ کازانشا نے میجر حسین ملک کو دیکھا۔ کازانشا کے اس طرح دیکھنے پر میجر حسین ملک پریشان ہوا تھا۔ اس پینٹنگ کے سائڈ پر 2 بٹن تھے۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ میجر حسین ملک فوراً سے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے پینٹنگ پر موجود ایک بٹن کو پریس کیا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے جب دوسرے کو پریس کیا تو دیوار کے اندر جگہ بن گئی تھی دوسری طرف جانے کے لیے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے اور اندر گئے تھے۔ وہ لوگ اندر جا رہے تھے۔ بہت ہی چھوٹی گلی تھی اور وہاں روشنی بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی۔ چلتے چلتے انہیں 10 منٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر رکے تھے کہ سامنے والا منظر ان لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ اس دیوار کی دوسری طرف ایک پوری دنیا تھی۔ وہ لوگ آسمان کے نیچے آ گئے تھے۔ سامنے ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس کی تھیم وائٹ اور گولڈن پر رکھی گئی تھی۔ میجر حسین ملک حیران ہوا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کچھ ایسا ہے تو وہ اپنا پلان اس کے مطابق بناتا۔ میجر حسین ملک نے حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اب کہ ہمارا پلان خراب نہ ہو جائے، میجر حسین ملک نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تم سب لوگ اندر آ جاؤ، میجر حسین ملک نے ایئر بڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، آپ شور ہیں؟ ان میں سے ایک آفیسر بولا تھا۔ ہاں شور ہوں، آ جاؤ، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔
وہ لوگ حویلی کے دروازے کی طرف گئے تھے۔ ان لوگوں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہوگا۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیمراز تو نہیں ہے۔ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا، ہیکنگ میں ماہر ہوں، اگر مجھے لیپ ٹاپ مل جائے تو میں کیمرہ سے ہیک کر سکتا ہوں۔ کازان شاہ نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ؟ میجر حسین ملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ یار اب لیپ ٹاپ کہاں سے لاؤں میں؟ میجر حسین ملک پریشان ہوا تھا۔ اچھا دیکھو، اللہ پر یقین رکھو اور آگے بڑھو، کازان شاہ نے کہا تھا۔ انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا، کیپٹن ایان ملک نے کہا تھا۔ وہ سب لوگ دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی نے ان سب کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کازان شاہ نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، اس نے تو بس اندر آنے کا راستہ بتایا، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا صحیح، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ اندر آئے تھے۔ یہ حویلی جتنی باہر سے خوبصورت تھی اتنی ہی اندر سے۔ افسوس ہوا تھا انہیں کہ ایسی جگہ پر ایسا کام ہو رہا تھا۔ سر، ہم آ گئے ہیں، میجر حسین ملک کے ایئر بڈ پر آواز ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پوری حویلی کو گھیر لو، میجر حسین ملک نے ان سے کہا تھا۔ اب ادھر کہاں جانا ہے؟ کیپٹن ایان ملک نے انہیں دیکھا تھا۔ امتیاز شاہ اور کنگ ایچ غصے سے LID کی سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لو، ایک اور جگہ گئی، آدمی بھی، لڑکیاں بھی، پیسے بھی، امتیاز شاہ غصے سے بولا تھا۔ اس حویلی میں کیمراز تھے، وہ کنگ ایچ کی ہی جگہ تھی اور وہی یہ کام کروا رہا تھا۔ ایسے بہت سی جگہ تھی جن پر وہ اس طرح کے کام کر رہا تھا اور خود ایک سیف جگہ پر چھپا ہوا تھا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ یہ اس کی دوسری جگہ تھی جو میجر حسین ملک نے پکڑنی تھی، اور اس وقت وہ چھپ کر بیٹھ کر دیکھنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی اس جگہ کا اسے پتہ چل جائے گا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج ان پر حملہ ہوگا، ورنہ وہ اپنی تیاری پوری کر لیتا۔ اگر ابھی وہ کوشش کرتا تو اس کے بہت سارے آدمی مارے جانے تھے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنے آدمی اس کے وہاں موجود تھے وہ سب مل کر اس کی ٹیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا اس کا۔ دیکھ لو اب کیا کرنا ہے، امتیاز شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ مجھے صرف اور صرف اس بندے کی اب بیوی چاہیے، کنگ ایچ نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، امتیاز شاہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ تم نے صرف کوشش نہیں کرنی ہے، 2 دن کے اندر اندر اس کی بیوی میرے پاس چاہیے۔ کنگ ایچ نے غصے سے LID پر سامنے پڑا ہوا شو پیس مارا تھا، جس کی وجہ سے LID کی سکرین ٹکڑوں میں بٹی تھی۔ لیکن میری ایک شرط بھی ہے، امتیاز شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی اس بات پر کنگ ایچ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کنگ ایچ کے سامنے شرط رکھ رہا تھا، اتنی اس کی اوقات نہیں تھی۔ جانتے ہو کیا بول رہے ہو؟ کنگ ایچ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ اچھے سے جانتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، اگر تم میری شرط نہیں مانو گے تو اس کی بیوی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، امتیاز شاہ نے کمینگی سے کہا۔ بولو کیا چاہتے ہو، کنگ ایچ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہلے تو میں اس کے بھائی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، اس کے بعد تمہارے حوالے کروں گا، امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سوچ لینا، اس لڑکی کی تمہیں کوئی قیمت نہیں ملے گی، کنگ ایچ نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ تو مجھے کوئی بھی قیمت نہیں چاہیے، اگر میں اسے خود یوز کر سکتا ہوں تو، امتیاز شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں، اس پیسوں کی دنیا میں تمہارا پتہ یوں کٹوا دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کنگ ایچ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کو ان ٹچ تم میرے حوالے کرو گے، اس کی دگنی قیمت میں تمہیں دوں گا، کنگ ایچ نے اسے دیکھا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں انہیں کہو کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر جان بچتی ہے تو اپنی جان بچا لیں،
کنگ ایج نے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک، امتیاز شاہ بس اتنا ہی بولا تھا اور اب تم جا سکتے ہو، یہ کہہ کر کنگ ایج کمرے سے نکل گیا تھا۔ امتیاز شاہ نے غصے سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر ڈالے اس شخص کا، یا پھر صفائے ہستی سے ہی اسے غائب کر دے۔ وہ سب لوگ حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سناٹے کی وجہ۔ اگر اتنی بڑی حویلی تھی تو اس میں آدمی کیوں نہیں تھے اور ان کے آنے پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا تھا؟ سب محتاط رہو اور پوری حویلی کا جائزہ لو، میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ ابھی آگے ہی بڑھ رہے تھے کہ ان کے بھیجے گئے پہلے سے 2 آفیسرز ان کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ کیپٹن ایان ملک نے انہیں دیکھ کر کہا۔ سر، انہیں نہ ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اونر نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگ جائیں، ان میں سے ایک آفیسر بولا تھا۔ تم لوگوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ قازان شاہ نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ لوگ ہمیں کمرے میں لے گئے تھے، لڑکیوں کے پاس۔ وہاں پر آ کر ان لوگوں نے بعد میں یہ بات کہی کہ ہم اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں، ان میں سے دوسرا آفیسر بولا تھا۔ اور وہ لڑکیاں کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں گئے؟ میجر حسین ملک فوراً سے بولا تھا۔ سر، وہاں جو ہمیں بتانے آئے تھے ان کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے، باقی ہم بھی ابھی باہر آئے ہیں، وہ آفیسر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پوری حویلی دیکھو، ان میں سے ایک بھی بندہ بھاگنا نہیں چاہیے، اور ان کے اونر کا بھی ہمیں پتہ لگانا ہے، اور ساری لڑکیاں بھی صحیح سلامت ہونی چاہیے، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ اس نے اپنی باقی ٹیم کو بھی آنے کا کہہ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان لوگوں نے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ ایک بھی شہادت دیے بغیر اس کے رب نے اسے اتنی بڑی فتح نصیب کی تھی۔ وہ سب لوگ پوری حویلی کو جانچنے لگے تھے۔ ان سب لوگوں نے جا کر ایک ایک کمرہ چیک کیا تھا۔ وہاں سے انہیں کچھ آدمی ملے تھے، لیکن شاید جو اس پورے کام کو اس حویلی میں کنٹرول کر رہا تھا، جس بندے سے وہ لوگ اس دن ملے تھے وہ بھاگ گیا تھا، وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ وہ لوگ ابھی اس کمرے میں پہنچے تھے جس میں اس دن وہ لڑکا انہیں لایا تھا۔ وہ یہاں بھی نہیں ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ اور جس جگہ وہ اس دن بیٹھا ہوا تھا، اس صوفے پر اس نے زور سے مکہ مارا تھا۔ یہاں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں سے وہ بھاگ کر گیا ہے۔ قازان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ ایک بات جو اسے عجیب لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں نیچے لکڑی کا کام ہوا کرتا تھا، جبکہ باقی پوری حویلی میں وائٹ ٹائلز یوز کیے گئے تھے۔ اس نے اپنی بوٹ سے اس پر مارا تھا۔ وہ ایسے ہی پورے کمرے پر پاؤں مار رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے نیچے کوئی جگہ ہے، قازان شاہ نے انہیں دیکھ کر کہا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے ایک جگہ سے قالین دور کی تھی اور پھر قازان شاہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے بھائی، یہاں ہے، کیپٹن ایان ملک نے ہنس کر بولا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے تھے۔ ان دونوں نے اسے دیکھا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے اس لوہے نما چیز میں ہاتھ ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت بھاری تھا، اس سے نہیں اٹھایا گیا۔ ان تینوں نے مل کر اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ اب کی بار وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ وہ تینوں نیچے اترے تھے۔ کیپٹن ایان ملک نے اپنے آفیسرز کو بھی ایئر بڈ پر بتا دیا تھا، اگر زیادہ لوگ بھاگے تھے یہاں سے تو انہیں اپنے آفیسرز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ تینوں آگے بڑھ رہے تھے۔ آگے تنگ سی جگہ تھی، اب نہ جانے یہ گلی انہیں کہاں لے کر جاتی۔ بس وہ لوگ ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وہ لوگ چل رہے تھے، بلکہ چلنے کی بجائے اب ان لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ لوگ ان سے بھاگ نہ جائیں۔ بھاگتے بھاگتے گلی ختم ہو گئی تھی اور پھر سے آسمان آ گیا تھا۔ سامنے روڈ تھی، روڈ کی دوسری سائڈ جنگل تھا۔
اور روڈ پر ہی کچھ لوگ انہیں کھڑے مل گئے تھے۔ ان کے ساتھ لڑکیاں بھی تھیں، کچھ ہی صحیح، لیکن وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میجر حسین ملک نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ 5 آدمی تھے اور ان کے ساتھ 6 لڑکیاں تھیں۔ وہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ میجر حسین ملک نے کازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک کو دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے کا مطلب یہی تھا کہ تیار رہنا، ان لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ بھاگنا فضول ہے کیونکہ تمہارے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں، میجر حسین ملک نے انہیں بھاگتا دیکھ کر کہا تھا۔ ان لڑکیوں کو چھوڑو اور بھاگو یہاں سے، ان کے لیڈر نے کہا تھا۔ بھاگنے کی تم لوگوں کی بھی کوشش فضول ہے۔ کازان شاہ نے گن نکال کر ان پر تانی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی گنز نکال لی تھی۔ یہاں سے میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک بھی محتاط ہو گئے تھے۔ اگر جانیں ہماری جائیں گی تو بچو گے تم لوگ بھی نہیں، تم لوگوں کو مار کر ہی مریں گے ہم لوگ، ان میں سے ایک آدمی بولا تھا۔ ہمیں اپنے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم شہید ہوں گے، تم اپنی خیر مناؤ، کیپٹن ایان ملک نے کہا تھا۔ تم لوگ ہمیں یہاں سے جانے دو، تم لوگوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی، ان کا لیڈر بولا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہوگی؟ کازان شاہ نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یہ لڑکیاں نہیں بچیں گی۔ ان لوگوں نے ان لڑکیوں پر گنز تان لی تھی۔ دیکھا دی نا اپنی بزدلی، بنا لیا نا مہرہ لڑکیوں کو۔ میجر حسین ملک طنزیہ ہنسا تھا ان پر۔ یہی تو تھی تم لوگوں کی اوقات جو تم لوگوں نے دکھا دی۔ اس کے بعد کازان شاہ بھی بولا تھا۔ تم جو بھی کہو، لیکن اگر تم لوگوں نے کچھ کیا تو یہ لڑکیاں نہیں بچیں گی، ان کا لیڈر بلند آواز میں بولا تھا۔ یہی تو تم لوگوں کا مسئلہ ہے، تم عورت کو اپنی ڈال بنا لیتے ہو جب تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا۔ میجر حسین ملک کو غصہ آیا تھا اس کی ایسی بات پر۔ اگر تم لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان میں سے ایک لڑکا چیخا تھا۔ آپ ان کی نہ سنیں، ہماری زندگی تو اب ویسے بھی کسی کام کی نہیں، ان میں سے ایک لڑکی روتے ہوئے بولی تھی۔ میجر حسین ملک نے کازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک کو دیکھا۔ کہاں رہ گئے ہو تم لوگ؟ میجر حسین ملک نے دل میں سوچا تھا۔ جلدی کرو جو کرنا ہے، ان کا لیڈر پھر سے چیخا تھا۔ میجر حسین ملک نے ایک آدمی کا نشانہ لیا، کازان شاہ نے بھی ایک کا لیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک کا نشانہ کبھی چکتا نہیں تھا، اس لیے اس نے 2 آدمیوں کا نشانہ لیا ہوا تھا۔ تم لوگوں کی بھول ہے، یہ گولیاں ہم تک آئیں گی، بلکہ یہ لڑکیاں اوپر ضرور جائیں گی، ان کا لیڈر پھر سے چیخا تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میجر حسین ملک نے اشارہ کیا تھا۔ ایک ساتھ ان لوگوں نے ایک ساتھ ٹریگرز دبایا تھا۔ کیپٹن ایان ملک نے ان دونوں آدمیوں کی گردن کا نشانہ لیا تھا۔ گولی دونوں کی گردن پر جا کر لگی تھی اور وہ دونوں وہیں گر گئے تھے۔ میجر حسین ملک نے اس آدمی کے دل کا نشانہ بنایا تھا جو کہ سیدھا دل پر لگا تھا۔ کازان شاہ نے بس نشانہ بنایا تھا کیونکہ وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا اس سب میں، لیکن پھر بھی اس کی گولی اس آدمی کے سینے پر جا کر لگی تھی۔ ان کی گولیاں چلانے پر سامنے سے بھی گولی چلی تھی جو کہ میجر حسین ملک پر چلائی تھی، لیکن کازان شاہ اس کے آگے آ گیا تھا جس کی وجہ سے گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ گولی چونکہ لیڈر نے چلائی تھی، ان کے پہلے اس کا نشانہ لڑکی تھی، پھر کیسے میجر حسین ملک بن گیا انہیں پتہ نہیں چلا، اور بعد میں اس نے گولی بھی چلا دی۔ میجر حسین ملک نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا اور 2 گولیاں ایک ساتھ اس کی ٹانگ پر ماری تھی جس سے وہ وہیں گر گیا تھا۔ کازان میجر حسین ملک نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا، خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کہاں سے ٹھیک ہو، اتنا خون نکل رہا ہے، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے وہاں پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھی تھی۔ وہاں پر ان کی ٹیم بھی پہنچ گئی تھی۔ میجر حسین ملک نے انہیں دیکھا۔ لڑکیاں ملی؟ کیپٹن ایان ملک انہیں دیکھ کر بولا۔ جی سر، لڑکیاں مل گئی ہیں، ان میں سے ایک آفیسر بولا۔ اور آدمی پکڑے گئے؟ کیپٹن ایان ملک نے پھر سے پوچھا۔
جی سر، پکڑے گئے ہیں اور وہ ادھر ہی ہیں، وہی آفیسر پھر سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں جس آدمی کے پاؤں پر گولیاں لگی ہیں لے آؤ۔ کیپٹن ایان ملک نے روڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوکے سر، اس آفیسر نے کہا تھا۔ یہاں پر آفیسرز دیکھ لیں گے، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ میجر حسین ملک نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم یہیں رہو۔ کازانشا نے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ کہاں سے ٹھیک ہوں؟ ایک تو ہیرو گیری کرنے کے لیے سامنے آ گئے، اب جب ہاسپٹل جانے کا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہوں۔ اس وقت تو بالکل ٹھیک ہوتا تو میرے ہاتھ کا مکہ بھی کھا لیتا۔ میجر حسین ملک کو غصہ آیا تھا اس کا بار بار کہنا میں ٹھیک ہوں۔ اتنا غصہ؟ کازانشا نے اس کو اتنا غصہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو ایک پل کو تو جان نکال دی تھی، نہ جانے کہاں لگی ہوگی گولی، کچھ زیادہ شوق تھا آگے آنے کا۔ میجر حسین ملک نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اچھا نا، بعد میں حساب لینا، کازانشا نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی ایسی معصومیت پر میجر حسین ملک نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میجر حسین ملک اس کی بینڈیج کروانے کے بعد اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا باقی سارا کام اپنے آفیسرز پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ سارا کام ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت کازانشا کو بس غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی تو جان چلی گئی تھی اس وقت جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ نہ جانے کس جگہ پر گولی لگی تھی، وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کے بازو پر ہی گولی لگی تھی بس۔ آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ شخص صرف اس کا دوست نہیں ہے، بھائیوں کی طرح اسے عزیز ہے، اور اس وقت وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر صرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یار، گھورنا بند کرے گا؟ تیری نظروں سے اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، کازانشا نے مسکینیت سے کہا تھا۔ زیادہ نہ، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا تھا کہ تو میرے سامنے؟ انہیں کس نے کہا تھا؟ ذرا بتاؤ نا۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے آؤ، میرے حصے کی گولی کھاؤ۔ میجر حسین ملک کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا حشر بگاڑ دے۔ اچھا نا، اب آ گیا، ہو گئی غلطی، معاف کر دو، کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ خاموشی سے نہ بیٹھے رہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اب کازانشا نے کیپٹن ایان ملک کی طرف دیکھا تھا جو خود ان لوگوں کی لڑائی میں پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کازانشا کے دیکھنے پر کیپٹن ایان ملک نے کہا تھا۔ تو ہے ہی فضول، میرے بولنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کازانشا کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ اچھا، کوشش کرتا ہوں، کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کو پکارا۔ اس کو گولی لگی ہے، اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تیری ہڈیاں میں ضرور توڑ سکتا ہوں، میجر حسین ملک نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سن لیا بھائی، اب میں کیا کروں؟ کیپٹن ایان ملک نے بے چارگی سے کازانشا کو دیکھا تھا۔ اچھا نا، ہو گئی غلطی، اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہوگی نا، کازانشا نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ غلطی تو تب ہوگی نا جب میں تجھے اگلی بار اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، میجر حسین ملک نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کازانشا حیران ہوا تھا۔ جو تم سمجھ رہے ہو وہی مطلب ہے، میجر حسین ملک نے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ تیری نا، میں نے صحیح ہونے کے بعد نا سچ میں جان نکالنی ہے، کازانشا نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے صحیح ہو جانا، پھر جان بھی نکال لینا، میجر حسین ملک غصے سے بولا تھا۔ اب بھی میں صحیح ہوں، کوئی بیمار نہیں ہوں، صرف بازو پہ گولی لگی ہے، جان تو اب بھی میں نکال سکتا ہوں، کازانشا اس کی طرف آتا ہوا بولا تھا۔ اپنی جگہ پر رہیں، میری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، میجر حسین ملک نے اسے آگے آنے پر گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، اب ناراضگی بس کرو، کازانشا نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ میجر حسین ملک اس کے پاس آیا تھا اور اسے گلے لگا لیا۔ تجھے نہیں پتا تو میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، تو دوستوں سے بڑھ کر ہے میرے لیے اس وقت۔ میری نہ جانے کیا حالت تھی جب مجھے یہ لگا کہ تجھے گولی لگی ہے، میجر حسین ملک نم آنکھوں سے بولا تھا۔
اذان شاہ نے بھی اسے گلے لگا لیا تھا اور پھر کیپٹن ایان ملک کو اشارہ کیا۔ کیپٹن ایان ملک بھی ان کے پاس آیا تھا۔ اس نے بھی ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر ایسے ہی رہنے کے بعد وہ تینوں الگ ہوئے۔ جان نکال دی تھی تو نے میری، میجر حسین ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے پاس جانے دینے والے دوست بھی ہیں، اذان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا دوست ہے جو مجھ پر جان دے دے گا، میرے حصے کی گولی اپنے اوپر کھا لے گا، میجر حسین ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب لڑائی ختم نہ، کیپٹن ایان ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے اس طرح بولنے پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو ویسے ہی گلے لگا لیا تھا۔ ماضی: نور ایمان 1 سال کی ہو گئی تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ہارون شاہ کو تو اب نشے اور لڑکیوں کی بری طرح لت لگ چکی تھی۔ وہ شہزاد ملک کے ساتھ روز کلبز میں جاتا تھا۔ اب اسے وہاں جا کر سکون ملتا تھا۔ روز روز نئی نئی لڑکیاں ٹرائی کرنا اسے مزہ آتا تھا۔ اب وہ اپنے دین سے دور جا چکا تھا۔ شہزاد ملک اس سے غلط راستے پر لے آیا تھا۔ اس وقت وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے پاس ڈیلز کی کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دنوں سے وہ سب صرف شہزاد ملک سنبھال رہا تھا۔ اس نے جب وہ فائلز اوپن کی تو وہ حیران ہوا۔ اسے تو ان ڈیلز کا بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اسے تو معمولی کمپنیز کے ساتھ ڈیلز کا بتایا گیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا۔ مطلب اس کا یہ کہ جتنے بھی پروفٹ ہو رہے تھے وہ اس کے پاس جا رہے تھے۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو تمہیں اپنے بزنس میں لگا دیا، اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی بہن تمہیں دی۔ ہارون شاہ حیران ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے آفس میں گیا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اس کے ٹیبل پر موجود فائلز کھول کر دیکھیں۔ یہ چیکس، یہ سب کچھ، اور یہ تو اتنے سال پرانے ہیں۔ تو کیا یہ مجھے شروع سے ہی چیٹ کر رہا تھا؟ کیا سعدیہ ٹھیک تھی؟ ہارون شاہ حیرانگی سے بول رہا تھا۔ اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ یہ کہتے ساتھ ہی آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کے وہ ریسیپشن پہ آیا تھا۔ شہزاد ملک کہاں ہے؟ ہارون شاہ نے وہاں موجود لڑکی سے پوچھا۔ سر وہ تو آج آئے ہی نہیں، ان کی آج میٹنگ تھی، صبح صبح ہی وہ ادھر گئے ہیں، ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہارون شاہ یہ کہہ کر مڑ گیا تھا۔ وہ کلب سے ہو آیا تھا، وہاں سے اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ گھر آ کر وہ شہزاد ملک کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے انتظار کرتے کرتے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زینب پانی لینے کے لیے آئی تھی، ہارون شاہ کو انتظار کرتا دیکھ کر بولی۔ وہ شہزاد ملک کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئے گا وہ؟ ہارون شاہ نے زینب کو دیکھ کر پوچھا۔ بھائی ان کی کال آئی تھی، آج انہوں نے نہیں آنا، زینب نے ہارون شاہ کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہارون شاہ نے بس اتنا ہی کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے بھائی؟ زینب ہارون شاہ کے پاس آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، تم جاؤ آرام کرو، ہارون شاہ نے زینب سے کہا۔ وہ اسے ٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ جی بھائی، زینب نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ہارون شاہ نے اسے جاتا دیکھا تھا۔ اس وقت شہزاد ملک ہارون شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ ہارون شاہ اسے صرف دیکھ ہی جا رہا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ شہزاد ملک نے ہارون شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کہنے کو کچھ بچا ہے۔ ہارون شاہ نے اس کے سامنے کچھ فائلز پھینکی تھی۔ ان فائلز کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی وہ خود کو نارمل دکھاتا ہوا بولا۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کچھ بولنا چاہیے مجھے؟ ہارون شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا تم کیا بولنا چاہ رہے ہو، شہزاد ملک اب تک انجان بنتا ہوا بولا تھا۔ میرے سامنے نہ مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، ہارون شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ سب ٹھیک ہے جو تم نے دیکھا، جو تم نے ان فائلز میں پڑھا، وہ سب ٹھیک ہے۔ شہزاد ملک نے بھی اب مزید ایکٹنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے بزنس میں جگہ دی، گھر میں جگہ دی، پھر بھی تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہارون شاہ پریشان ہوتے ہوئے بولا تھا۔
کیونکہ مجھے صرف حصہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنا بزنس بنانا تھا۔ شہزاد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اس طرح تم نے اپنا بزنس بنانا تھا؟ میں نے جتنا حصہ تمہیں بزنس میں دیا تھا اگر وہ بھی تم یوٹیلائز کرتے نا، تب بھی تم ایک بہت بڑے بزنس مین بن سکتے تھے، نہ کہ یہ اس طرح کی چال بازیاں رچا کر۔ ہارون شاہ نے وہ ساری فائلز زمین پر پھینکی تھی، کیونکہ مجھے نہیں کرنا تھا اتنا محنت، مجھے صرف اور صرف اپنا بزنس بنانا تھا، وہ بھی جلد از جلد، جو کہ میں نے کر لیا ہے۔ اس بزنس میں آگے سے زیادہ حصہ میرا ہے، صرف 30% شیئرز تمہارے رہ گئے ہیں، شہزاد ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی میں نے اپنے نام کر لینے تھے اگر تمہیں پتہ نہ چلتا، شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب یہ بزنس میرا ہے، جتنا حصہ تمہارا ہے وہ تمہیں مبارک، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سب کے بارے میں زینب کو پتہ چلے۔ میں آج ہی اسے لے کر تم لوگوں سے دور جا رہا ہوں، شہزاد ملک نے اس کی طرف فائل کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں پوری کی پوری ڈیٹیلز تھی کمپنی کے بارے میں۔ اپنے ساتھ غلط تم نے کیا ہے، اندھا اعتبار تم نے کیا ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا مجھ پر اندھا اعتماد کرو۔ شہزاد ملک ایک بار پھر اس کے اعتماد پر ہنستا ہوا بولا تھا، تم نے خود جانا ہے جہاں جاؤ، لیکن میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہارون شاہ غصے سے بولا، زینب میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا یا بتایا، یہ جو تمہارے کلبز کے چکر ہے نا، یہ میں سعدیہ بھابی کو بتا دوں گا۔ شہزاد ملک اسے ہر طرف سے بے بس کر چکا تھا۔ شہزاد ملک یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہارون شاہ بس اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا سب کچھ چلا گیا تھا، جس بزنس کو تو نے اتنی محنت سے بنایا تھا وہ سب برباد ہو گیا تھا۔ شہزاد ملک زینب کو دیکھ رہا تھا، جو نور الایمان کو گود میں لے کر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زینب، شہزاد ملک زینب کو دیکھ کر بولا۔ اسی وقت قازان شاہ آیا تھا۔ زینب نے مسکرا کر قازان شاہ کو دیکھا۔ اچھا کیا تم بھی آ گئے، اسے لے جاؤ، زینب قازان شاہ کو دیکھ کر بولی۔ جی پھپھو، قازان شاہ مسکرا کر بولا تھا اور نور الایمان کو لے کر کمرے سے چلا گیا۔ ہاں بولو شہزاد، کیا بات کرنی ہے؟ زینب نے شہزاد ملک کو دیکھ کر کہا۔ تمہارے میکے میں اس لیے رہ رہے تھے کیونکہ پہلے قازان شاہ چھوٹا تھا، وہ تمہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ اب میں نے نیا گھر لے لیا ہے، ہم وہاں پہ شفٹ ہوں گے آج ہی، شہزاد ملک نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک پل کے لیے زینب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان سب سے دور جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو اچھا کیا آپ نے، ہم سب سے بات کر لیتے ہیں، پھر کل چلیں گے، آج ہی کیوں؟ زینب نے شہزاد ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، شہزاد ملک نے بھی زینب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زینب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ قازان شاہ گھر واپس آیا تھا۔ وہ رات بہت دیر سے آیا تھا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا تھا، اس کے بعد اسے گولی لگی تھی۔ گولی لگنے کی وجہ سے میجر حسین ملک نے پھر اسے جانے نہیں دیا تھا۔ اس کی بینڈیج وغیرہ کر کے اسے اچھی خاصی سنا کے اس کے بعد ہی اسے آنے دیا تھا۔ اس وقت اس کی تھکن سے بری حالت تھی۔ اس کا ارادہ نور الایمان کو اپنے کمرے میں لانے کا تھا، لیکن اگر دعا جاگ جاتی تو مسئلہ خراب ہو جانا تھا، لیکن وہ ایک کوشش ضرور کرے گا، یہ اس نے ٹھان لی تھی۔ وہ نور الایمان کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھے تھے۔ وہ دونوں ہی سو رہے تھے۔ قازان شاہ کو اب یہ تلاش کرنا تھا کہ نور الایمان کس سائڈ تھی۔ اس نے دونوں سائڈ دیکھے تھے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور الایمان کون سی ہے، کیونکہ ان دونوں نے ہی خود کو سر تا پیر ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کا ٹارچ کھولا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سچ میں خود کو سر تا پیر ڈھک کر سو رہی تھی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دعا جاگ جائے، اور پھر اس نے جو ہنگامہ مچانا تھا نا، اس ہنگامے سے وہ بس ڈر رہا تھا۔ اس لیے وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس بھی چلا گیا تھا۔ صبح ایشل یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی نظریں پروفیسر احمر کو تلاش کر رہی تھیں۔ بس وہ یہ چاہتی تھی کہ آج اسے پروفیسر احمر دکھ جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آج وہ پروفیسر کی حیثیت سے پھر سے یونیورسٹی میں موجود تھا، یعنی سچ میں وہ اس کے منع کرنے کی وجہ سے ہی اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ کلاس روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی سیٹ پر حورین بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ ایکسکیوز می حورین، یہ میری سیٹ ہے، ایشل اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، حورین ایشل کے کہنے پر بولی۔
ہاں لیکن میں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں، اشل نے حرین کو دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے تو اشل تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے، حرین نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ اب کی بار منع نہیں کر پائی تھی۔ ٹھیک ہے، اشل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بیگ رکھا اور بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر احمر کلاس روم میں داخل ہوا تھا۔ سب لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو گئے تھے اور انہیں سلام کیا۔ پروفیسر احمر نے ان سب کے سلام کا جواب دیا تھا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ کیسے ہیں کلاس آپ سب لوگ؟ پروفیسر احمر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ سر ہم تو ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں آ رہے تھے؟ خیریت؟ کلاس کی ایک لڑکی اٹھ کر بولی تھی۔ اس کے اٹھ کر اس طرح بولنے پر اشل کو تو بڑا غصہ آیا تھا۔ پروفیسر احمر نے بھی اشل کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے غصہ ہونے پر اس نے مزید اسے آگ لگانے کی کوشش کرنی چاہی۔ یس اسٹوڈنٹ، وہ اصل میں میری کچھ طبیعت نہیں صحیح تھی۔ تھینک یو پوچھنے کے لیے۔ پروفیسر احمر ملک نے جان بوجھ کر ہنس کر اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کے اس طرح بولنے پر اشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے یار ہمارا پروفیسر کتنا ڈیشنگ ہے نا؟ حرین نے پروفیسر احمر ملک کو دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اتنا غور نہیں کیا، اشل نے غصے سے کہا۔ تو اب دیکھ لو، حرین مسکرا کر بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اشل نے حرین کو دیکھ کر برا سا منہ بنا کر کہا۔ پروفیسر احمر ملک نے اپنا لیکچر شروع کیا تھا۔ وہ لیکچر کے دوران نظر اشل پر بھی ڈال رہا تھا، لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ اپنا لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد کلاس سے نکل گیا تھا۔ آج اس نے اشل کو کیبن میں آنے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آج خود ہی آ جائے گی۔ پروفیسر احمر ملک کو ابھی کیبن میں آئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کیبن کا دروازہ کھلا تھا۔ اشل کے آنے پر پروفیسر احمر ملک نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ضرور آنا ہے۔ اشل اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود بکس اس کے ٹیبل پر آ کر رکھی تھی غصے سے۔ مس اشل ہارون شاہ، آپ کو کسی کے کیبن میں آنے کے مینرز نہیں ہیں؟ پروفیسر احمر ملک کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے کھڑا ہونے پر اشل اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر اس کو دوسری سائڈ کیا تھا اور اس کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ایسے انداز پر پروفیسر احمر ملک امپریس ہوا تھا اور اس کے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھیگی بلی آج اور اس وقت شیرنی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت اچھے سے مینرز ہیں، کسی کے کیبن میں کیسے آیا جاتا ہے مسٹر احمر ملک؟ اشل نے ایک بات چبا چبا کر کہی تھی۔ تو یہ آپ کو مینرز تھے اپنے پروفیسر کے کیبن میں آنے کے؟ پروفیسر احمر ملک اس کی چیئر پر جھک کر بولا تھا۔ کیا ایک پروفیسر کے یہ مینرز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کی چیئر پر یوں جھک کر اس سے بات کرے؟ پروفیسر احمر ملک کی بات پر اشل نے ٹکا کر جواب دیا تھا۔ پروفیسر احمر ملک کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ آج اس کی سچ میں خیر نہیں تھی۔ تو میں نے تو اپنی اسٹوڈنٹ سے نہیں کہا تھا نا کہ وہ میرے کیبن میں آئے؟ پروفیسر احمر ملک اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نقاب سے نظر آتی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ اچھا لیکن مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے کیبن میں آئی ہوں، اشل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ شوہر؟ مس اشل ہارون شاہ، آپ غلط کیبن میں آئی ہوں گی، پھر تو یہاں پر کوئی آپ کا شوہر نہیں ہے، پروفیسر احمر ملک نے اس کی چیئر پر مزید جھکتے ہوئے کہا۔ لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ سامنے والا شخص میرا شوہر ہے، اشل کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا مس اشل ہارون شاہ، یہ الفاظ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتا تھا۔ وہ اس کا نام لے کر اس کو اپنا شوہر کہے۔ خاموش، اشل غصے سے چیخی تھی۔ اس کے اس طرح چیخنے پر پروفیسر احمر ملک نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ محترمہ کتنا چیختی ہیں آپ؟ پروفیسر احمر ملک نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ چیخیں اب آپ کو پوری زندگی سننی ہیں، اشل نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ مجھے کیوں سننی ہے؟ وہ جان بوجھ کر حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ میں نے تمہارا سر پھوڑ دینا ہے، اشل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس اشل ہارون شاہ، اس سے آگے اشل نے اسے بولنے نہیں دیا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مس اشل ہارون شاہ نہیں، مس اشل احمر ملک، اشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ میں قربان، پروفیسر احمر ملک نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں لے کر نیچے کی تھی۔ اس کے اس عمل پر وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں۔
اس کے اس ادا پر پروفیسر احمد ملک مسکرایا تھا۔ اس نے اس کا نقاب اتارنا چاہا تھا لیکن ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پروفیسر احمد ملک نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یس اسٹوڈنٹ، وہ اصل میں میری کچھ طبیعت نہیں صحیح تھی۔ تھینک یو پوچھنے کے لیے۔ ایشل نے اس کی نقل اتارنے پر پروفیسر احمد ملک نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے میں دیکھ چکا ہوں میری بیوی کتنی پوزیسو ہے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا نقاب اب کی بار اتار دیا تھا۔ تمہاری نہ حرکتیں دیکھ کر اب تم نے نہ مجھ سے آہستہ آہستہ جوتیاں کھانی ہیں۔ ایشل نے اسے دیکھا اور غصے سے کہا تھا۔ توبہ توبہ کرو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، پروفیسر احمد ملک نے اس کے اس طرح کہنے پر کہا تھا۔ اور شوہر کو تب یاد نہیں آتا؟ وہ میرا شوہر ہے جب دوسری لڑکیوں کو تھینک یو بول رہا ہوتا ہے، ان سے اپنی تعریف سن رہا ہوتا ہے۔ ایشل نے پھر سے اسے اس کی بات یاد کروائی تھی۔ وہ عجیب عجیب طرح کے منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی جنہیں دیکھ کر پروفیسر احمد ملک مسکرا رہا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا جس سے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پروفیسر احمد ملک پہلے خود چیئر پر بیٹھا تھا اور پھر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ ویسے اچھا ہی کیا نا میں نے تمہارا یہ روپ بھی دیکھا ہے۔ چلو مجھے یہ دیکھنے کو تو ملا۔ پروفیسر احمد ملک اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ ایشل اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تم دوبارہ کرو ذرا ایسی حرکت، تمہارے بال نہ میں نے پکڑ کر تمہیں گنجا کیا تو پھر کہنا۔ تمہیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں، تم تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایشل نے اس کے بالوں میں سچ میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ توبہ توبہ مس ایشل احمد ملک، کچھ تو رحم کرو اپنے مسٹر احمد ملک پر۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے کیونکہ وہ سچ میں اس کے بال کھینچ رہی تھی اور اسے درد ہو رہا تھا۔ یار یہ نہ کرو نا، بالوں میں درد ہو رہا ہے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے ہاتھ چھڑوانے چاہے تھے لیکن وہ تھی کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیوں نہ کروں، میں تو کروں گی، ایشل نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اس کے بالوں میں مزید زور سے ہاتھ ڈالے تھے۔ پلیز یار چھوڑ دو، پروفیسر احمد ملک نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا تھا۔ میں تو کھینچوں گی اور زور سے کھینچوں گی۔ ایشل نے اس کے بالوں پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ میری ماں چھوڑ دے، پروفیسر احمد ملک نے اب کی بار مسکینوں والا منہ بنایا تھا۔ دوبارہ کسی لڑکی سے اپنی تعریف سنو گے؟ ایشل نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، پروفیسر احمد ملک نے جلدی جلدی میں جواب دیا۔ کسی لڑکی کو تھینک یو کہو گے؟ ایشل نے پھر سے پوچھا۔ نہیں بابا، نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، بس میرے بال چھوڑ دو، پروفیسر احمد ملک نے بےچارگی سے کہا تھا۔ ایشل نے اس کے بال چھوڑ دیے تھے اور اس کے گال ٹچ کیے تھے۔ یہ ہوئی نا میرے پروفیسر کی بات، وہ ہنس کر بولی تھی۔ یار تمہیں نہیں چھیڑنا چاہیے بندے کو، وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو کس نے کہا تھا چھیڑو، وہ بھی اس طرح؟ ایشل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اب کی بار پروفیسر احمد ملک اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ایشل کنفیوز ہوئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایشل نے اسے دیکھ کر سوال پوچھا۔ کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر بہت محبت آ رہی ہے، اس لیے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اب مجھے جانا چاہیے، کوئی آ نہ جائے۔ ایشل نے یہ کہہ کر کھڑے ہونا چاہا تھا۔ اب تک کوئی نہیں آیا تو اب کوئی کیسے آ جائے گا؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ پلیز احمد، کسی کو شک ہو سکتا ہے، میں کب سے یہاں ہوں۔ ایشل نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن اب کی بار بھی پروفیسر احمد ملک نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ کسی کو شک بھی ہوا اور اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا جواب میں دے دوں گا، تم نہیں، پروفیسر احمد ملک نے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ لیکن میں لڑکی ہوں، سوال تو مجھ پر ہی اٹھائے جائیں گے نا، ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ جس نے تم پر سوال اٹھایا نا، یقین مانو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اگر تم میرے ساتھ ہو نا، یقین مانو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ایشل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، یقین رکھو مس ایشل احمد ملک، پروفیسر احمد ملک نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایشل نے ایک بار پھر سے اٹھنا چاہا تھا لیکن پروفیسر احمد ملک نے اٹھنے نہیں دیا۔ ایشل نے پیارا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز نا، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پروفیسر احمد ملک نے اسے جانے کی اجازت دی۔ ایشل کھڑی ہوئی تھی کہ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے پھر سے اپنے اوپر گرا دیا تھا۔ اس کے اس عمل پر ایشل نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ایشل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔
میں نہیں چاہتا تم جاؤ، پروفیسر احمد ملک نے منہ بنا کر کہا، اور اگر کوئی آ گیا نا تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بن جانا ہے۔ ایشل نے اسے غصے سے گھور کر کہا تھا۔ ان سب کو جواب دے دوں گا میں نے کہا تو ہے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔ اگر اب آپ نے مجھے نہ چھوڑا نا تو میں نے پھر سے آپ کے بال پکڑ لینے ہیں، وہ غصے سے دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا کیا یاد رکھو گی، جانے دے رہا ہوں۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ایشل فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور پھر اس نے اپنا نقاب ڈھونڈنا چاہا تھا۔ نقاب کدھر ہے میرا؟ ایشل اسے دیکھ کر بولی تھی۔ یہاں۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنی جیب سے نقاب نکالا تھا۔ دیں۔ ایشل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا لیکن پروفیسر احمد ملک نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ایشل نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میں باندھوں گا۔ پروفیسر احمد ملک اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس کا نقاب باندھا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں کون سا دور جا رہی ہوں؟ اس کے دور نہ ہونے پر ایشل نے کہا تھا۔ میرا بس چلے تمہیں ہر وقت اپنے پاس رکھوں۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے خود سے دور کیا اور پھر سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب میں جاؤں؟ ایشل نے اس کے نہ جانے دینے پر اس سے پوچھا تھا۔ جاؤ، پروفیسر احمد ملک نے مسکرا کر کہا۔ وہ جانے لگی تھی، پروفیسر احمد ملک نے پھر سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ایشل نے مڑ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اس کے دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم مجھ سے دور جاؤ یا پھر میں تمہیں جانے دوں، پروفیسر احمد ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے احمد؟ ایشل نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں کر رہا ہے ایشل میں تمہیں بھیجوں، پروفیسر احمد ملک نے افسردگی سے کہا۔ احمد تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے مجھے کچھ ہو جانا ہے یا میں نے دوبارہ نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پروفیسر احمد ملک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسے نہیں کہنا، پروفیسر احمد ملک نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ احمد، ایشل پریشان ہوئی تھی، اب کی بار خود بھی۔ اپنا دھیان رکھا کرو، پروفیسر احمد ملک نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا، اوکے، ایشل نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ ایک اور بات، پروفیسر احمد ملک کو کچھ یاد آیا تھا۔ کیا؟ ایشل نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا جانے کا۔ اس حورین سے دور رہو، پروفیسر احمد ملک نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو ایک بار پھر سے چوما تھا۔ اب جاؤ، کوئی آ نہ جائے، پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر کہا، اور وہ اب کی بار چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر احمد ملک کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا، نہ جانے یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی اس کی۔